الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدوى ولا سفر ولا هم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سفر کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 6 صفر المظفر ہے. سفر کا لغتاً معنی کیا ہے؟ سفر کا لغوی معنی ہے خالی ہونا. حرمت کے 4 مہینے تھے: رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام. ان 4 مہینوں کے اندر قتل و غارت جو نہیں ہوا کرتی تھی. یہ 4 مہینے امن کے سمجھے جاتے تھے. جب سفر شروع ہوتا تھا تو جنگوں کے لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر ٹوٹ پڑتے تھے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا تھا. تو جب یہ شاہ سوار سارے جنگوں کے لیے گھروں سے نکلتے تو گھر خالی ہو جاتے تھے. تو سفر کو اسی وجہ سے سفر کہا جاتا ہے کہ گھر پیچھے ان کے جب خالی ہوتے تھے تو اس وجہ سے اس کو ماہ سفر کہا جاتا ہے. تو سفر کے ساتھ سفر المظفر یا سفر الخیر لگایا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آسمان سے آفات اور بلائیں اسی مہینے میں نازل ہوتی ہیں اور یہ مہینہ منحوس ہے العیاذ باللہ. تو اس مہینے کے اندر عقد نکاح نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر کاروبار نہیں کرنا. کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے. تو سفر المظفر یا سفر الخیر لگانے کی کیا وجہ ہے؟ سفر المظفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کامیابی والا سفر. یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ خیر اور برکت سے خالی بھی نہیں ہے. اور سفر الخیر کا مطلب ہوتا ہے نیکی اور بھلائی کا مہینہ. اس مہینے اور اس کے کسی دن کے متعلق کوئی خاص فضائل ثابت نہیں ہے. اس مہینے کوئی مخصوص اعمال و عبادت ثابت نہیں ہے. کوئی مخصوص اعتقادات و نظریات بھی اس مہینے ثابت نہیں ہیں. یہ مہینہ زمانہ جاہلیت سے ایک رسومات اور بدعات کا شکار رہا. یہ مہینہ زمانہ جاہلیت سے عوام کے اندر جو ہے وہ منحوس شمار کیا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ آسمانوں سے بلائیں اترتی ہیں، جنات اترتے ہیں جو لولے لنگڑے اور اندھے ہوتے ہیں، اور پھر بعض جو ہوتے ہیں وہ دیواروں کو جو ہے پتھر مارتے ہیں، دیواروں کو ڈنڈوں سے مارتے ہیں. کیونکہ ہم جنات کو بھگا رہے ہیں. تو اس ماہ میں کاروبار بھی نہیں کرتے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی. اس ماہ میں شادی نہیں کرتے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی وغیرہ. کچھ کام ہیں جو نسل در نسل چلتے چلے آ رہے ہیں. اور اس مہینے کے اندر ایک روایت من گھڑت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری آ کر دی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حالانکہ یہ جو حدیث ہے یہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ صحیح احادیث میں اس کا شمار نہیں ہوتا. یہ من گھڑت لوگوں کی بنائی ہوئی حدیث ہے. اور اسی طرح ماہ سفر اسی مہینے کے آخری بدھ کو بہت خرافات اور بدعات اور رسومات کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس ماہ سفر کے آخری بدھ کو کوئی خاص شرعی حیثیت نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آخری بدھ کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مرض کی شدت سے افاقہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرما کر باہر سیر و تفریح کے لیے گئے تھے. تو بعض پھر لوگ اس بات کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور بعض عورتیں گھروں کے اندر جو ہے وہ گڑ کی، گھی کی اور طرح طرح کی چیزیں ملا کر روٹیاں بنا کر تقسیم کرتی ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہوا تھا. حالانکہ یہ غلط ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اسی دن آخری بدھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض نے شدت پکڑی تھی. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض نے شدت پکڑی تو یہودیوں نے مٹھائی تقسیم کی کہ العیاذ باللہ اس نبی سے ہماری جو ہے جان چھوٹ جائے گی، ان قریب یہ رحلت فرما جائیں گے. تو یہودیوں کو دیکھ کر پھر ہندوؤں نے اس رسم کو اپنایا. پھر ہندوؤں کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن افاقہ ہوا. الصلوۃ والسلام کی اس دن مرض نے شدت پکڑ لی تھی. مورخ اسلام محمد بن سعد طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں 28 سفر بروز اتوار 11 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض نے جو ہے شدت پکڑی ہے. علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری بدھ کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ بدھ کو جو نماز ادا کی جا رہی ہے کوئی خاص قسم کی، یا بدھ کو مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، یا بدھ کو سیر و تفریح کے لیے پارکوں کی طرف رخ کیا جاتا ہے، کوئی اصل اور حقیقت اسلام کی روح میں نہیں ہے. علامہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ آخری بدھ کی کوئی اصل نہیں ہے،
اور اسی بدھ کے دن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض نے شدت پکڑی، اور یہی مرض جو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کا اور رحلت کا سبب اور ذریعہ بنی ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 26 صفر 11 ہجری اتوار کے دن رومیوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، پھر 27 صفر بروز پیر کے دن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی ہوئی، پھر بدھ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض بڑھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما۔ کوئی بھی مہینہ آئے تو ہم اس میں دیکھیں اسلام ہمیں کس چیز کی اجازت دے رہا ہے اور کس چیز سے ہمیں منع کر رہا ہے۔ کوئی بھی کاروبار شروع کریں، ہم قرآن کو فالو کریں، حضور کی زندگی کو فالو کریں۔ شادی بیاہ ہے، قرآن کو فالو کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کریں۔ اور فالو کیسے کریں گے؟ اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہم اس چیز کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے علماء کرام کی مجلس میں جائیں گے، ان سے جا کر پوچھیں گے کہ اب یہ کاروبار شروع کر رہا ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ اب اسلامی مہینہ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے، اس کے اندر شرعی کیا احکام ہیں اور بدعات رسومات کیا ہیں، مجھے واضح کر دیں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں شریعت پر، اور اگر میں الیاذ باللہ رسومات بدعات کا شکار ہو چکا ہوں تو میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ علماء کی صحبت میں جائیں گے، آپ کو صحبت کے اندر جانے کا اجر ملے گا، آپ کو علماء کی زیارت کا اجر ملے گا، اور پھر آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، جتنے قدم آپ میں ہیں، آپ کے لگ رہے ہیں، آپ کو ہر قدم کے اوپر اللہ کی طرف سے نیکی مل رہی ہے۔ دین کو عقل کی بنیاد پر نہیں پرکھنا کہ جو عقل کہہ رہی ہے، جو خواہش کہہ رہی ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جو عقل کی بنیاد پر دین کو پرکھتے رہے وہ دین سے دور ہوتے چلے گئے، طرح طرح کی رسومات، بدعات، خرافات میں جو ہے وہ پھنس گئے۔ اب ان کا وہاں سے نکلنا ہی مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا یہی دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں تھا، وہ تو اپنی خواہشات کے اندر پھنس گئے۔ تو اس وجہ سے علماء کی صحبت میں جائیں، علماء سے مسائل پوچھیں، علماء کی رہبری رہنمائی کے اندر آپ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی فتنہ آپ کو اچک نہیں سکتا، کوئی فتنہ، کوئی رسومات، کوئی بدعات آپ کے قریب بھٹک نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ساری خرافات، بدعات، رسومات ختم ہوتی ہیں۔ یہ رسومات، بدعات، خرافات انسان کے جو قریب آتی ہیں کمزوری کی وجہ سے آتی ہے، تو ایمان کی محنت ہو، دل کی محنت ہو،